اگست کا مہینہ جاری ہے۔ 14 اگست کو اللہ کریم جل شانہ نے آزادی کی دولت سے نوازا اور وطن عزیز پاکستان کی شکل میں ہمیں ملک عطا کیا۔ آزادی واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی پنجرے کے اندر پرندے کو دیکھا کہ وہ پانی کے لیے، دانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اس کے پر کبھی اوپر کبھی نیچے، اور وہ پرندہ ترستا ہے کہ کھڑکی کھلے اور میں پنجرے سے باہر نکلوں۔ مقید محبوس قومیں، غلام قومیں جن کی آزادی چھن جائے وہ پنجرے میں بند پرندوں کی طرح رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ کریم جل شانہ نے آزادی کی نعمت کو کتنا مقام دیا کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل پہ شکنجہ کس لیا، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی آزادی کا بندوبست یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور فرعون سے نکلے۔ فرعون نے پیچھا کیا، رب کی رحمت کا کرنا اس طرح ہوا کہ فرعون غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل کو آزادی ملی۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ پاک سے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو وہاں کے یہود کو روزہ رکھتے دیکھا۔ پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ 10 محرم کو، یوم عاشور کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، آزادی ملی تھی، اس آزادی کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم حقدار ہیں، اور صحابہ کرام کو اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو بنی اسرائیل بھی آزادی کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے، اور کسی بھی قوم کو جب اللہ آزادی دیتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو بھولنا نہیں بلکہ رب کا شکر کر کے، رب کی عبادت کر کے، رب کی رضامندی کے حصول کے کام کر کے آزادی کو منایا جائے۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو نعرہ یہی تو تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لاکھوں قربانیاں دی گئیں، کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، اور مسلمانوں نے کیا کیا مظالم سہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اور آنکھیں خون رونے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب پاکستان بن گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں نظام مصطفیٰ ہو، یہاں نظام اسلام ہو، یہاں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو، لیکن ہم اپنا وعدہ بھول گئے۔ بنانے والوں نے قربانیاں دے کر پاکستان تو بنایا، ہمیں بسایا، لیکن ہم نے رب سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ پھر 73 کا جب آئین مشترکہ طور پہ بنا، اس کی پہلی شق میں یہ کہا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم عملاً اپنے ملک کو اسلامی ملک نہ بنا سکے، اسلامی قوانین کا نفاذ نہ کر سکے، شرعی حدود کو نافذ نہ کر سکے۔ ہم شریعت سے دور ہٹتے کٹتے اور دور چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ ملک سدا آباد رہے، نظام اسلام کا گہوارہ بنے، نظام مصطفیٰ کا پربہار اور شاداب چمن بنے، اور رہتی دنیا کے لیے اس کی بہاریں قائم اور دائم رہیں۔